السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین و مشاہدین، آج ہم اشاعت العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے مسائل قربانی میں وکالت کے چند بنیادی و ضروری احکامات کی چوتھی اور آخری قسط لے کر حاضر ہیں، جس کا تعلق اجتماع قربانی سے ہے۔ گزشتہ قسط میں دوسرے ملک شہریہ گاؤں میں قربانی کرنے کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ قربانی کے لیے وکالت و نیابت کا حکم اور طریقہ کار کیا ہو اسے سمجھایا گیا تھا، اور وکیل بن کر قربانی کرنے والوں کے لیے کن کن چیزوں کا احتیاط رکھنا اور برتنا ضروری ہے اسے بتایا گیا تھا۔ آج کے اہم موضوعات ہوں گے اجتماعی قربانی سے متعلق چند بنیادی اور اہم باتیں۔ اسی طریقے سے اجتماعی قربانی کے وکلاء کن کن چیزوں کا خیال رکھیں، اور اجتماعی قربانی پر ہونے والے چند شکوک اور ان کے جوابات۔ آئیے ترتیب وار دیکھتے چلیں۔ اجتماعی قربانی سے متعلق چند بنیادی اور اہم باتیں یہ ہیں کہ جس طریقے سے آج کل بہت سے حضرات اپنی سہولت کی غرض سے اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے اس میں حصہ لینا درست ہے، البتہ اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اجتماعی قربانی کرنے والی انتظامیہ قابل اعتماد ہو، جو کہ شریعت کے مطابق قربانی کے تمام امور سر انجام دیتی ہو۔ اس کی تحقیق موکل کے اوپر یا جو قربانی کروا رہے ہیں ان کے اوپر ضروری اور لازم ہے۔ اجتماعی قربانی کی انتظامیہ سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ سنتے چلیے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ہر جانور میں شرکاء کی تعیین کرنے کا بھرپور اہتمام کرے، تاکہ تمام افراد کے لیے جانور متعین ہو جائیں اور بعد میں کسی بھی قسم کے تنازع کی نوبت نہ آئے۔ کسی بھی طریقے سے آپ ٹوکن نمبر کا سسٹم کر لیجئے، اس کے اندر کچھ علامت بنا دیجئے جانور کے اندر کہ یہ فلاں فلاں شرکاء کا، یہ جانور فلاں فلاں شرکاء کا، یہ جانور ٹوکن نمبر آپ جس میں نام لکھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ علامت بنا کر کے جانور کے اوپر وہ علامت لگا کر یا وہ ٹوکن سسٹم دے کر قربانی کے وقت اس کے حساب سے نام لیا جائے۔ اجتماعی قربانی کے انتظامیہ کو چاہیے کہ جس شریک کا حصہ جس جانور میں متعین ہو جائے تو اس کو اسی جانور کے حصے کا گوشت دیا جائے۔ اس کا بھی بھرپور اہتمام جہاں تک ہو سکے اس کا خیال رکھا جائے۔ قربانی کے شرکاء کو شریک کرتے وقت جو قیمت لی جائے اس میں قربانی کے تمام مراحل کے مناسب اخراجات شامل کرنا درست ہے، البتہ اس کی صراحت کر دی جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کا تنازع نہ بنے۔ پہلے ہی بتا دیا جائے کہ جانور آپ سب جوڑ کر کے جانور اتنے کا آئے گا، اس کا ٹرانسپورٹنگ خرچ اتنا ہوگا، اس کے پیچھے جو عملہ لگے گا، اس کے اوپر جو دانہ خرچ ہوگا، اس کی جو کٹائی ہوگی اور دوسری چیزیں ہوگی، سب کو شامل کر کے پہلے ہی اس کی وضاحت کر کے بتا دیا جائے۔ اجتماعی قربانی کی انتظامیہ چونکہ وکیل ہوتی ہے، اس لیے قربانی کے تمام مراحل کے اخراجات میں سے جو رقم بچ جائے تو وہ موکل حضرات کو واپس کرنی ضروری ہے، البتہ اگر ان کی طرف سے وہ رقم خاص مصرف یا عمومی مصارف میں صرف کرنے کی اجازت ہو یا وہ انتظامیہ ہی کو ہدیہ کرنا چاہیں تو اسی کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ تفصیل کے لیے جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ اسی سلسلے میں پیش خدمت ہے کہ جو شخص قربانی کا ایک حصہ یا پورا جانور لکھوانا چاہتا ہے، اس کے پیسے جمع لینے سے پہلے اسے پوری بات کھول کر بتا دی جائے کہ جانور کی قیمت اور اس پر لگنے والے ضروری صرفہ کے بعد جو بھی رقم بچتی ہے، خواہ وہ 800، 1000، 1200 ہو یا اس سے کم ہو، وہ مدرسہ کے کاموں میں استعمال کر لی جائے گی۔ یہ وضاحت پہلے ہو جائے۔ اس وضاحت کے بعد بھی وہ اگر بخوشی پیسے جمع کرتا ہے تو ٹھیک ہے اور بقیہ رقم مدرسہ کی ضروریات میں خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں کہ حصے کے پیسے پہلے جمع کر لیے جائیں اور رسید کاٹ کر دے دی جائے اور پھر رسید کے ذریعے اسے پتہ چلے کہ بقیہ رقم مدرسہ کے کاموں میں استعمال کی جائے گی
اور پھر اسے یہ پتہ چلے کہ بقیہ رقم 150 نہیں بلکہ 1200 ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کی جانب سے اجازت و خوشدلی نہ ہو۔ اس لیے مذکورہ طریقہ کار سے بچنا چاہیے۔ پہلی وضاحت کر دی جائے کہ بھائی اس میں سے جو بھی 150 200 300 روپے بچیں گا تو وہ اس کی اجازت دے دی جائے کہ ہم اسے بچوں میں یا مدرسے کے دیگر ضروریات میں استعمال کر سکیں۔ اجتماعی قربانی کے وکلاء اس کا بھی خیال رکھیں ان چیزوں کا، خاص طور پر، بلکہ ان کو اشتہار لگا کر، بورڈ لگا کر اپنے آفس میں یا اپنے مدرسے کے دفتر میں لگا دینا چاہیے۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے جو جہاں آپ یہ اشتہار بنا کر ڈال رہے ہیں کہ قربانی کا حصہ یہ ہے، وہاں آپ ان چیزوں کی بھی صراحت کریں کہ جو لوگ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کا مال کیسا ہونا چاہیے، ان کی نیت کیسی ہونی چاہیے، اور ان باتوں کی صراحت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اجتماعی قربانی میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر حرام آمدنی والے افراد کے ساتھ شرکت نہ ہو، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والے اداروں پر ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں بڑے حروف میں اعلان لکھ کر لٹکا دیا جائے، آویزہ کر دیا جائے کہ حرام آمدنی والے مثلا سود، جوا، بینک، انشورنس، ڈاکہ اور چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کریں، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اسی طریقے سے تقسیم گوشت میں اجازت، کہ جہاں پر بہت زیادہ جانور ہیں اور قربانی کے لیے وقت بھی کم ہے، اور اسی طریقے سے قربانی مطلب کم وقت میں زیادہ قربانیاں ہیں، تو ان سب چیزوں کا، ہر جانور کے گوشت کو الگ رکھنا، اور ایک جانور کی کٹنگ ہو جائے اور ایک جانور کے گوشت بن جائے، پھر دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت لایا جائے، ذرا دشوار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جہاں اجتماعی قربانی میں جانوروں کی کثرت ہو اور ایک ہی جگہ کئی جانور بن رہے ہوں، تو وہاں ایک دوسرے جانور کا گوشت مل جانا معتاد ہے، عام سی بات ہے، عادت ہے۔ اور جب گوشت ہی مخلوط ہے تو وزن کر کے دینا مزید مشکل، اس لیے ابتدائی میں وضاحت ہو جائے اور موکل کو صورت حال بتا کر مکمل اختیار حاصل کر لیا جائے کہ اس طریقے سے آپ ہی کے جانور کا گوشت آپ تک پہنچانا ذرا مشکل ہوگا، اور جب مشکل ہوگا تو آپ کے جانور میں کتنا گوشت نکلا اور پھر اس کے حساب سے اس کو تقسیم کرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو جس قدر بھی مطلب پہنچے گا ایک مناسب وزن کے ساتھ آپ کو پہنچا دیا جائے گا، لیکن وہ بالکل آپ ہی کے جانور کا گوشت ہو اور آپ کا جتنا وزن آپ کے جانور کا نکلتا ہے اتنا ہی ہو، یہ ذرا ہمارے لیے دشوار ہے۔ تو اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں کہ کسی بھی جانور کا گوشت ہم تک پہنچا دیا جائے اور کتنے بھی مقدار میں پہنچا دیا جائے اور وہ بخوشی اس کے لیے تیار ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اجتماعی قربانی میں 2-4 شبہات ہوتے ہیں، اسے بھی جانتے چلے۔ سب سے پہلے تو جانوروں پر نام کا مسئلہ، کہ جانور بہت سارے ہوتے ہیں، ایک ساتھ 9 10 جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کوئی نام نہیں لیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ شرکاء کے نام لینا قربانی میں ضروری نہیں۔ بہتر تو ہے کہ بھائی نام لے لیا جائے، لیکن یہ وہاں پر ممکن ہے جہاں پر آدمی کو 1 یا 2 جانور قربان کرنا ہو، جہاں پر کیا 50 اور سینکڑوں جانور ہیں۔ ہاں البتہ آپ چلانے کے بعد جو رسید ہے کہ بھائی یہ فلاں فلاں کی نیت سے، نیت کرنا ضروری ہے ذبح کرتے وقت کہ یہ فلاں صاحب اور ان کے لوگوں کی طرف سے، ان کے گھرانے کی طرف سے، جن کی نیت سے ان لوگوں نے پیسہ بھیجا تھا، یا فلاں صاحب کے جو اتنے حصوں کے پیسے یا اتنے جانور تھے، یہ جانور ان کے طرف سے، یہ نیت کرنا کیا ہے ضروری ہے، اور نیت انشاءاللہ کافی ہے۔ اجتماعی قربانی میں اسی طریقے سے بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے کے حصوں، دوسرے کی رقم کیسی ہوگی اور دوسرے کی نیت کیا ہوگی، تو ہماری قربانی کا کیا؟ تو پہلے جیسا کہ ابھی بتایا کہ افضل تو ہے کہ خود ہی قربانی کریں، لیکن اس طریقے سے اگر وضاحت قربانی کرنے والے جو وکلاء ہیں اجتماعی قربانی کے یا ٹرسٹ ہیں مدارس، ان کے طرف سے اس طریقے سے صراحت ہو جاوے کہ اس میں کوئی ناجائز حرام آمدنی والا شریک نہ ہو، اور اس کے بعد دوسرے لوگ اس میں شرکت کریں، تو پھر اگر کوئی ایسا آدمی شریک ہوتا ہے
صراحت کے باوجود اور اجازت نہ ہونے کے باوجود، تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور دوسرے حضرات کی قربانی بھی درست ہو جائے گی، الا یہ کہ صراحت کے ساتھ پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی قربانی میں نفع رکھنے کا حکم، تو اس کی صورت خرید و فروخت کی صورت میں نفع رکھنا جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے والے اپنے پیسوں سے قربانی کا جانور خرید لیں اور اس پر خود یا اپنے وکیل کے ذریعے قبضہ کر لیں۔ اس کے بعد جو شخص اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہے اس کو مکمل جانور یا مطلوبہ حصے مثلا 1، 2 یا 3 وغیرہ اپنا منافع رکھ کر فروخت کر دیں۔ اجتماعی قربانی والے شخص کو بتا دیں یا رسید پر لکھ دیں کہ فی حصہ اتنے میں فروخت کیا جاتا ہے، پھر ان کی طرف سے نائب بن کر ان کی اجازت سے قربانی کی جائے اور قربانی کے بعد خریدار کو گائے میں سے اس کے حصے کے بقدر دے دیا جائے۔ البتہ وکالت والی صورت میں نفع رکھنے کی گنجائش نہیں، بجز اس کے کہ اپنی اجرت پہلے طے کر لے۔ اب ایک اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قربانی یا عقیقہ وغیرہ یہ قربت والے کام ہے، ہر شخص کو یہ عمل خود انجام دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کے لیے مجبوری ہے یا خود اچھی طرح ذبح کرنا نہیں جانتا یا کسی وجہ سے خود نہیں کر سکتا تو کسی کو وکیل بنا دے، یا غریبوں کی امداد، مدارس کی خدمت مقصود ہو تو ادارے اور ٹرسٹ وغیرہ کے ذریعے قربانی کروائے۔ اس میں بھی نفلی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کی روح، اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قربانی کی روح یہ ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا۔ جب جانور آپ خود پالیں گے یا کم از کم کچھ دن اسے رکھیں گے، اس سے انسیت ہوگی، پھر قربانی اپنے ہاتھ سے کریں گے تو مقصود حاصل ہوگا کہ لگاؤ ہو جانے کے بعد قربان کیا۔ اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سالوں جانور خود پالتے تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے چارہ دانہ دیتے تھے، اور اس قدر انسیت ہو جاتی کہ جانور ان کے ساتھ مدرسہ آتا جاتا، اور قربانی کے وقت دونوں کا عالم یہ ہوتا کہ ذبح کرنے والے کے آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہوتے اور جانور کے آنکھ سے بھی آنسو جاری ہوتے۔ تو یہ اصل قربانی کی روح ہے۔ تو یہ وکالت سے متعلق چند ضروری مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتماعی قربانی یا وکالت والی قربانی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔